الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے جو عرش عظیم کا مالک ہے اور سارے جہانوں کا بادشاہ ہے۔ میرے معزز نوجوان ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو اس امید سے کہ فلاح پاؤ۔ تو اللہ کی طرف سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اللہ سے جو ڈرے گا اس کا ایمان محفوظ رہے گا، اور جو لوگ نہیں ڈرتے ہیں ان کا ایمان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کبھی ایمان دل سے نکل جائے۔ دیکھیے، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، کہ آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ۔ لیکن آج ہم لوگ ایک دوسرے کا مال ناحق کھانا جائز سمجھتے ہیں، بہادری سمجھتے ہیں۔ دیکھو جی، میں نے یہ قبضہ کر لیا، یہ میں نے چھین لیا، اس کو بہت اپنا بڑا کام سمجھنے لگے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ گناہ وہ شخص کرتا ہے جس کا ایمان نہیں ہے۔ ایمان ہو اور گناہ ہو جائے، یہ کیسی بات ہے؟ دیکھیے، انبیاء علیہ السلام کے پاس ایمان تھا، اللہ پر مکمل یقین تھا، کبھی گناہ نہیں ہوا کسی انبیاء سے۔ صحابہ کرام کو دیکھ لیجئے، اللہ سے خوف بھی کرتے تھے اور اللہ سے محبت بھی کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈرتے تھے اس لیے کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی کرتے تھے، گناہ نہیں ہوا۔ اور اگر اکا دکا واقعہ ایسا آیا بھی ہے کہ کسی سے ہو گئی کوئی غلطی، تو انہوں نے خود آ کر کے حاضری لگائی کہ مجھے سزا دے دیا جائے، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے۔ تو یہ ایمان ہے۔ اور آج ہم لوگ اپنے عیب کو چھپانے کے لیے وکیل کر لیتے ہیں، قتل بھی خود کیا، لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کر کے اپنی جان بچانے کے لیے۔ ارے بھائی، تو دنیا میں کتنا دن جی جاؤ گے؟ 40 سال کی عمر ہو گئی ہے، 10-20 سال کے بعد مر جائیں گے۔ پھر وہاں کون بچائے گا؟ وہاں کون وکیل ہوگا؟ کون جج ہوگا؟ وہاں ایک اللہ کی بادشاہت ہوگی۔ اب دیکھیے، اللہ ڈینو گوٹ والوں نے کیا کیا؟ غریبوں نے، مزدوروں نے پلاٹ خریدا، حاجی صاحب کو ان کے بیٹے بھتیجوں نے تو مار دیا۔ مارنے کے بعد یہ لوگ قابض ہو گئے، کیونکہ یہ بادشاہت کا نظام ہے ان لوگوں کا۔ ایک کو مار دیتے ہیں یا اس کو چھپا دیتے ہیں، اور پھر دوسرا آ کر کے قابض ہو جاتا ہے، پھر وہ بیچتا رہتا ہے۔ ایک بار پورا گوٹھ بک گیا، پھر دوبارہ اس کو بیچیں گے، پھر وہ مر جائیں گے، ان کے بیٹے بیچیں گے۔ تو یہ سلسلہ ان کا پورا خاندان در خاندان اسی سے کھاتا رہتا ہے۔ انہوں نے کمانے کا حلال ذریعہ کبھی تلاش نہیں کیا۔ یہ گوٹھ مافیا جو ہے یہ پکا منافق ہے۔ ان میں منافق کی پوری علامات موجود ہیں، بلکہ منافق سے بھی بڑھ کے علامات اور بھی ہیں۔ تو یہ جو ہے 2005 میں اس کی پلاٹنگ ہوئی تھی، اور حاجی صاحب تو کھا پی کے مر گئے، ان کو مار دیا گیا۔ اب یہ قابض ہو گئے بیٹے بھتیجے، انہوں نے سارے پلاٹ کو دوبارہ بیچنا شروع کر دیا۔ ہمارے بھی پلاٹ ہیں وہاں پر۔ تو میں نے تو تمام حکام بالا کو خط لکھا، اور لکھنے کے بعد کچھ انصاف نہیں ملا، پھر عدالت بھی گئے۔ 2 سال سے یہ کیس لڑ رہا ہوں۔ اب میں آپ نوجوانوں کی مدد سے یہاں آیا ہوں، اور میں نے اب بھی لاگ کر رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین سب کو مطلب ہے کہ جتنے لوگ متاثر ہوئے ہیں ان لوگوں کو انصاف دلوا دے۔ اللہ سے ہی امید ہے، بقیہ ان لوگوں سے تو امید کرنا مناسب نہیں ہے۔ صرف اگر انصاف ہوگا تو ان ظالموں کے دل میں اللہ رحم ڈال دے گا، اور ان کو خوف ڈال دے گا اپنا، تاکہ یہ غریبوں کو واپس لوٹا دیں۔ اور اللہ ڈینو گوٹھ میں نازل ہو گیا دوبارہ فلک ناز بلڈرز۔ یہ بلڈرز جو ہے، اس کے حدود میں کچھ زمین آ رہی تھی گوٹھ کی، اس نے اس حاجی صاحب کا بیٹا بھتیجا، یہ تو ڈاکو ہے، اس ڈاکو سے کچھ لے دے کر کے وہ پوری زمین کو قبضہ کر لیا، اور جتنے مکان بنے ہوئے تھے سب کو توڑ دیا۔ جس میں ہمارا فارم بھی تھا پرندوں کا، اس کو بھی بلڈوز کر دیا۔ اور اسی طرح سے گلشن گہرام، یہ نیو لیاری کے ساتھ ہے، اس کا تھانہ سرجانی ٹاؤن تھانہ ہے۔
وہاں مہر نام کا شخص قابض ہو گیا اور سارے پلاٹوں کو بیچ دیا، اور کچھ لوگ ابھی یعنی کہ کچھ بچے ہوئے پلاٹ ہیں، تو اب دیکھیے ان کا کیا بنتا ہے۔ تو آپ نوجوانوں سے میری گزارش ہے کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور مجھے کومنٹس میں مشورہ دیجئے کہ اس مقدمہ کو کس طرح سے لڑا جائے، کیونکہ غریب لوگ بیچارے اتنے غریب ہیں کہ وہ وکیل کا فیس افورڈ نہیں کر سکتے۔ عدالت تو امیروں کے لیے ہے، غریب کہاں عدالت میں جاتا ہے، جانے کے لیے اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ وکیل بھی ہمارے بڑے بڑے ایماندار ہیں کہ پیسہ لے لیتے ہیں، کام نہیں کرتے ہیں۔ تو میں نے ابھی 2 وکیل بدل چکا ہوں، ابھی تک کوئی ایماندار وکیل نظر میں نہیں آیا، تلاش میں ہوں کہ شاید کوئی اللہ کا نیک وکیل ہے، کوئی اچھے بھی، تو اگر کوئی مل جائیں گے تو دوبارہ مقدمہ بھی کروں گا اور انشاءاللہ حق اپنا لے کر رہوں گا، کیونکہ حق چھوڑنا بھی گناہ ہے۔ لوگ آج کل درگزر کر دیتے ہیں، تو یہ درگزر کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ اس طرح سے ان ظالموں کا، مافیا لوگوں کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا کہ بدلہ لے لیا کرو، خون کا بدلہ خون، ناک کا بدلہ ناک، کان کا بدلہ کان، جان کا بدلہ جان، مال کا بدلہ مال، یعنی کہ بدلہ آپ نے لینا ہے۔ اور اگر کوئی اور معاملہ ہو جائے تو آپ معاف بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ تو دانشتہ طور پہ کر رہا ہے، اس سے تو معاف کرنا بالکل ہی سراسر ناانصافی ہو جائے گی قانون سے۔ ہاں غلطی سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اس کو معاف کر دینا بہتر ہے۔ تو آپ لوگ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اور اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ رب العالمین غریبوں کو انصاف دلا دے۔ یہ بیچارے مزدور لوگ سب ہیں، پوری زندگی کی ان کی پونجی ہے، اور یہ ظالم مافیا لوگ ہڑپ کر جاتا ہے۔ اللہ ان کو ہدایت دے دے۔ تو آپ لوگ ویڈیو کو زیادہ شیئر کیجئے، کیونکہ نوجوانوں سے میں اس لیے مخاطب رہتا ہوں کہ نوجوانوں کی قدر اللہ کے پاس اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت زیادہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب میری بات کوئی سننا پسند نہیں کرتا تھا تو نوجوان میری بات سننا کرتے تھے۔ ابو جہل، ابو لہب لوگوں کو منع کرتا تھا کہ محمد الرسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نہیں سنا کرو، یہ جادوگر ہے، اس کی باتیں جو سنتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے۔ تو نوجوانوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم دیکھتے ہیں، اور پاگل بھی کہا نعوذ باللہ۔ تو نوجوانوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، بڈھے لوگ تو نہیں مان گئے، ہاں صحیح ہے، پاگل بھی ہے، جادوگر بھی ہے، سب ہے، لیکن نوجوانوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم دیکھیں تو صحیح، ہم نے بہت پاگل دنیا میں دیکھے ہیں، دیکھیں کیسا پاگل ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم ٹھیک ہے، باتیں ان کی نہیں سنیں گے، میں کانوں پہ انگلی ڈال کر کے جا رہا ہوں، باتیں نہیں سنوں گا۔ اب وہ جب نوجوان آگے بڑھے تو دیکھا باتیں تو ہم نے نہیں سنی، لیکن انہوں نے کہا چاند سے بھی زیادہ چمکتا ہوا نورانی چہرہ، اور ایسا کوئی پاگل ہو ہی نہیں سکتا جس کی بدن سے خوشبو نکل رہی ہے، اور چمکتا دمکتا چہرہ، سچیلا جوان۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو جھوٹ بات ہے۔ تو جب ہم نے چہرہ دیکھا تو کسی طریقے سے یہ تو پاگل نظر نہیں آتا، یہ تو اللہ کا نبی ہی نظر آتا ہے، اب اس کی ہم بات بھی سنیں گے۔ تو انہوں نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کی، اور جب باتیں کی تو سچائی تھی سامنے آ گئی، قرآن سنا، نوجوانوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو نوجوان کے فیصلے ہمیشہ اچھے ہوتے ہیں، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوانوں سے بڑی محبت کرتے تھے کہ ان جوانوں نے میری باتیں سنی ہے اور ایمان لانے میں انہوں نے زیادہ جلدی کی ہے، لیکن یہ جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ ذرا دیر سے فیصلہ کرتے ہیں، اور یہ اپنے باپ دادا پر دادا کی نصیحتیں مانتے ہیں۔ ان کے جو بڑے تھے ان کافروں نے تو یہی کہا کہ ہم اپنے باپ دادا کی ہی ملت پہ مرنا پسند کریں گے، جبکہ مرنا پہلے ان کو ہے، ایمان وہ پہلے لاتے، لیکن نوجوان کو دیر سے مرنا ہے، پہلے جوانوں نے ہی پہل کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعاون کیا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں سے محبت کرتے تھے، اور اس لیے میں نوجوانوں سے ہی مشورہ کرتا ہوں کہ نوجوان ہمارا ساتھ دیں گے، انشاءاللہ ہم ضرور اس ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچا سکیں گے، اور
نصر من اللہ و فتح قریب۔ انسان جب صبر کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو فتح نصیب فرما دیتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔